تیار ہو جائیں خدا کا کلام سننے کے لیے. جو شوہر نہیں ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں. دونوں تلاوتوں میں جو آپ کے سامنے کی گئی شوہر کے بارے میں پولس رسول اور پطرس رسول کے بیانات آپ کے سامنے تھے. اے شوہروں، یہ مسیحی خاندان کے اندر شوہر کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. شوہر تو ساری دنیا میں بے شمار ہے، لیکن ہم ڈسکس کر رہے ہیں کرسچن فیملی لائف. تو مسیحی جو خاندان ہے اس میں جس شخص کو، جس مرد کو خدا نے شوہر ہونے کا شرف بخشا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر یہ شخص صحیح ہو جائے تو خاندان بھی صحیح ہو جاتا ہے، چرچ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور قوم بھی صحیح ہو جاتی ہے. اور خاص کر جو سب کانٹیننٹ یا ایشیا کے اندر جو شوہر ہے، یہ تو بہت چوڑ ہے. اس کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں سچی بات کرتا ہوں. جب بائبل سٹڈی کرتے ہیں تو مسیح خاندان میں جو شوہر ہے اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے. خوش ہو یار، دیکھو عورتیں سڑنے کے تو بندے منہ کٹ لے. حیثیت اپنی دیکھو. بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ مسیحی خاندان کے اندر جو شوہر ہے، جس کو خدا نے یہ شرف دیا ہے، اس کی حیثیت بادشاہ کی ہے، اس کی حیثیت کاہن کی ہے، اس کی حیثیت نبی کی ہے، اس کی حیثیت خاندان کے لیڈر کی ہے، اس کی حیثیت خاندان میں کپتان کی ہے. اور وہ عورت اپنی بیوی کا جلال، سر ہے، فخر ہے. یہ پوزیشن ہے شوہر کی مسیحی کلیسیا میں. اب جو شوہر صاحبان میرے سمیت یہاں تشریف فرما ہے، دیکھیے کہ آپ اس حیثیت میں اپنی فیملی میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اگر بادشاہی فیل ہو، کاہن ہی فیل ہو، نبی نبوت نہیں کرتا، وہی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتا، وہی لیڈرشپ نہیں لے رہا، وہی کیپٹن کی طرح ہر ایک کو صحیح جگہ پر نہیں کھڑا کر رہا، وہی اپنی بیوی کا سر بن کے زندگی نہیں گزار رہا، تو پھر بیوی بچوں سے مطالبات کرنے کا اس کا حق کیا ہے؟ کس بات کے روک ڈالتا ہے؟ کس بات کے غصے کرتا ہے؟ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 11:7 آیت پڑھیں، افسیوں 5:22 اور 23 آیت پڑھیں، کلسیوں 3:19 آیت پڑھیں، پہلا پطرس 3:7 پڑھیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب 4 اور 5 آیت اور 12 آیت پڑھیں، پہلا سیموئیل 2:29 اور 30 آیت پڑھیں، اور یشو 24 اس کی 15 آیت پڑھیں. گھر میں پڑھیں، لکھ کے لے جائیں، ریکارڈ کر لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کا جو کپتان ہوتا ہے،
گھر کے اندر فیملی میں، مسیح فیملی میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ بازو نکال کے قوم اور پبلک کے سامنے کیا اعلان کرتا ہے؟ رہی میری اور میری فیملی کی بات، ہم تو زندہ یہوہ کی عبادت کریں گے۔ غور کیجئے، شوہر ہونا یہی نہیں ہے کہ عورت مل جائے، بیوی مل جائے اور سیکس کی آگ جو ہے یہ بجھ جائے۔ نو 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 نو، شوہر جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہیو کرتا نہیں کرتا پھرتا۔ کبھی دیکھا آپ نے ملکہ الزبتھ کو؟ ہر میجسٹی وہ سڑکوں پر پھرتی اور لوگوں کو دبکے مارتی پھرتی، کبھی سنا؟ کسی پر روب جماتی پھرتی یا شور مچاتی؟ نو، جو کنگ ہے اس کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، اپنی رعایا کا خیال کرے، ان کے لیے پالیسیز وضع کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے اور ان کی پروٹیکشن کا وہ بندوبست کرے، سیفٹی سیکیورٹی کو برقرار رکھے۔ یہ بادشاہ کا بادشاہ ہونے کا، اس کے منصب کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح فیملی کے اندر جو شوہر ہے وہ بادشاہ ہے، پرووائڈر، پروٹیکٹر، اور پھر کہیں وہ خدا کے حضور اپنے خاندان کو اٹھا کے ان کے لیے شفاعت کرتا، دعا کرتا ہے کہ اے باپ، تو نے یہ خاندان دیا، تو نے مجھے اس کا سربراہ بنایا، اب مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے توفیق دے، اور وہ ان کے لیے ایک ایک کے لیے قربانیاں چڑھاتا ہے۔ نہیں تو ایوب کی کتاب پہلا باب پڑھ کے دیکھ کے پہلی آیت ہے، ایوب اپنے بچوں کے لیے ہر روز خدا کے حضور ایک ایک کے لیے قربانیاں چڑھاتا تھا، دعائیں کرتا تھا کہ کسی سے میرے خاندان میں کوئی خطا نہ ہو گئی ہو تو میں خدا کے حضور بحیثیت قائم ان کے لیے شفاعت کر سکوں۔ کیا آج کا شوہر یہ ذمہ داری اپنے گھر میں پوری کرتا ہے؟ کیا بادشاہ کی طرح اپنی فیملی کے لیے بادشاہ کی حیثیت میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اور پھر نبی، میں روحانی بات کر رہا ہوں، ہر دنیا میں جو شوہر ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ within the Christian family under God, family under Christ, family under the Holy Spirit, family under the authority of the Word of God، میں اس فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں تو شوہر کی بات کرتا ہوں۔ کبھی مال کی کتاب میں فلپس ڈیکن کی خاندان کو دیکھیں، وہاں تو لڑکیاں چاروں نبوت کرتی تھیں۔ This is the Christian family۔ آج ساڑھے بچے نے غسل خانے چ نہاؤندے بھی فلمی گانے وجن ڈے ہوندے، پانی دا شور گھٹ، ڈوزو 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 ڈوزو، وہ سمجھ نہیں آتا ہون کی دیا اندر۔ لیکن کرسچن فیملی، باپ کیسا ہوگا، ماں کیسی ہوگی روحانی، جن کی 4 کواری بیٹیاں وہ نبوت کرتی تھی۔ Thus says the Lord۔ یہ ہے کرسچن فیملی۔ اور جو باپ ہے وہ نبی ہے، وہ خدا کا کلام ان کو سکھاتا ہے۔ خداوند یہ ہے۔ ابھی ہم کمرے میں میٹنگ سے پہلے دعا کر رہے تھے، دم کے بعد خداوند نے میرے دل میں بات ڈالی، پروفیسی ڈالی، اور میں نے شیئر کی جو یہاں لیڈ کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں پروفیسی یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی کے اندر جو کچھ ہم کام کاج کرتے ہیں یہ ہمارے ذہنی شوق اور ذاتی دلچسپی سے نہیں، خدا کی بادشاہی میں خدا داد ذمہ داریاں اور روح کی دی ہوئی خدمت سے ہوتا ہے۔ This was the message۔ تو باپ کو اپنے گھر کے اندر اس طرح سے نبوت کر کے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو
بتانا ہے کہ روحانی ڈائریکشن کیا ہے فیملی کے لیے. خداوند کیا کہتا ہے؟ کیا آج کا شوہر جو آپ کو کہتا ہے میں کرسچن ہوں اور میں کرسچن شوہر ہوں، اپنی فیملی کے لیے نبوت کر رہے ہیں، کہانت کا کام کر رہے ہیں، کتنی دعا کرتے ہیں ڈیلی، کس طرح فکر مند رہتے ہیں فیملی کو پرووائڈ کرنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، کانفیڈنس کے لیے. اور پھر لیڈر اور کپتان، لیڈر اور کپتان وہ ہوتا ہے جو 10 قدم آگے چلے، اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان سے 10 قدم آگے ہو، ان کو ڈائریکٹ کرے ہر ایک بات میں، ہر ایک پلیئر کی جگہ اسے یاد ہو، وہاں اس کو کھڑا رکھے اور دیکھے ہر کوئی صحیح پلے کر رہا ہے، صحیح جا رہا ہے. دس از دا ریسپانسبلٹیز، دس از دا پوزیشن. اور اس میں جو ایک اور بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جو مرد ہے، شوہر ہے کرسچن فیملی میں، اسے خود الہی اختیار کے نیچے جینا چاہیے تاکہ خاندان میں با اختیار باپ بنے، کامیاب اور سرفراز شخص ہو گھر کے اندر، اور فیملی اسے دیکھے کہ our father, my husband, under the authority of the Lord God. اگر خود ہی خدا کے اختیار کے نیچے نہیں، دوسروں پر کیا اختیار کرے گا؟ سگریٹ پینے والا اپنے بچے کو کس طرح کہے گا کہ سگریٹ نہ پی؟ جب میں خود فری نہیں تو میں فریڈم کی کیسے بات کروں گا؟ تو شوہر جو مسیحی ہے اپنے خاندان میں اس وقت اختیار سے بات کر سکتا ہے، کامیابی سے اور سرفرازی سے، جب وہ خود خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی اتھارٹی کے نیچے ہے، کلام کے نیچے ہے. پھر بچے اس کی بات بھی سنیں. پھر شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ملا رہے. پھر شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی سے شاد رہے. کیا رہے؟ ملا بھی رہے، اور یعنی اس کی ساری ڈیلائٹ، اس کی سارا انٹرسٹ اپنی بیوی میں. اور ایوب کہتا ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے تو پھر کس طرح کسی کنواری پر نظر کروں. Christian life is very, very committed life, dedicated life, consecrated life. یہ خالہ جی کا باڑہ اور بچوں کا کھیل نہیں ہے کلیسیا کہ سنڈے کو آئے، 1.5 گھنٹہ بینچ گرم کیا، حاضری لگوائی، تھوڑے سے ٹپ دے دیے خدا کو تو اور گھر کو چلے گئے. 7 دن کی 6 دن کی ڈیوٹی ختم. نو 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 نو. کرسچینٹی کے اندر، کنگڈم آف گاڈ کے اندر انٹائرلی کانسیکریشن کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. پھر شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی میں ہر طرح سے دلچسپی لے، اس کی ہر ایک چیز، اس کا خیال کرے، نظر رکھے، دلچسپی لے. پھر کلام میں جیسے آپ نے سنا، اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھے، پولس کہتا ہے جیسے مسیح نے، ہے جی شوہر کو نہیں دے ہو، شوہر تو ہم نے پوچھا پائے، شوہر اپنی بیوی سے اس طرح محبت رکھے جیسے مسیح نے، اور اس کی محبت کی ڈیمونسٹریشن یہ دیکھو، he gave himself, he died on the cross for the bride, for his church. اور یہی نہیں ہے، کام ادھر ختم نہیں اس لیے سے، لیکن وہ آج بھی ہر روز اپنے کلام سے کلیسیا کو دھوتا ہے، اپنے روح کے شعلوں سے اس کو خالص کرتا ہے. وجہ وہ اتنا خیال کرتا کلیسیا کا
کہ یہ پاک ہو، یہ صاف ہو، یہ جلالی ہو، یہ بے داغ ہو، یہ بے جھری ہو، بے عیب ہو، اور اس طرح سے میں اس کو انجوائے کروں گا، اپنے سامنے حاضر کروں گا۔ کیا کرسچن شوہر اپنی بیوی کے لیے اس قدر کمیٹڈ ہے؟ اس کے لیے اس طرح سے فکر مند ہے؟ ایسی محبت کر رہا ہے؟ پھر ابھی آپ نے تلاوت میں سنا، پطرس رسول فرماتے ہیں شوہروں عقل مندی کے ساتھ پیش آؤ۔ عورت جو ہے مرد سے بھی زیادہ اعلیٰ کریشن ہے۔ مرد کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ نازک ظرف ہے، نو، عورت کے لیے سب سے آخر میں خدا نے کریشن کے آخر میں اس کو بنایا، اور جب اس کو بنایا تو عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ کائنات خوبصورت ہوگی۔ تالیاں بجا دیں ذرا۔ This universe, this creation of God is beautiful because of women۔ ایک پادری نکاح کر رہا تھا، وہ کہتا ہے سنو، جدو خدا عورت نو بنا کے بابے آدم کو لے آیا تے بابا پہلی باری کنا تو کنا تک ہنسے، ہنسے اینا منہ کھول کے یہاں تک، خدا منہ کھول گیا، کہہ لگا ہے منو کی بنایا صحیح تھی، آیا کی بنا لیا بیوٹی۔ اس لیے اس کے ساتھ تو پطرس نے یہ بھی کہا کہ یہ بیش قیمت اسپیشل جو شیشہ ہوتا ہے نازک، یہ وہ برتن ہے، اس کے ساتھ عقل مندی سے پیش آنا ہے۔ ذرا جی ٹھوکر لگ گئی ہے ٹوٹ جانا جی، پھر نہیں ہے جڑنا، کہیں کانفیڈنس بریک ہو گیا ساری عمر یہ جڑے گا نہیں۔ عقل مندی سے پیش آؤ اور اس کی آنر کرو، اس کی عزت کرو کہ خدا نے یہ آخری کریشن، اپنی صنعت کا آخری شاہکار یہ تیار کر کے تجھے پریزنٹ کیا ہے، یہ خدا کا گفٹ ہے۔ شاہی گفٹ کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھتا ہے، بھی بڑی فکر ہوتی ہے کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ عورتوں سے پوچھو جنہیں اچھی قسم کے برتن گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بڑے اچھی قسم کے، وہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اپنے بچوں کو نا ایک گلاس یہ نہیں دوجا دوجا، یہ پلیٹ نہیں چھاڑ دوجی، یہ جگ نہیں ہاتھ لانا دوجا وجہ، یہ قیمتی ہے، یہ نازک ہے، ان کو ہم خود دیکھیں گے کیسے ڈیل کریں۔ تو دس از رسپانسبلٹی۔ اور پھر ایک یہ بھی بات ہے ذمہ داری شوہر کی، اپنی بیوی کی تعریف کرو۔ بائبل یہ کہتی ہے کیا کرو؟ بندیاں دیتے ہیں جنہیں کڈیاں ہی ماریاں نہیں ہیں، کی ہویا اپنی بیوی کی منور کی تھوڑی آواز آئی، اپنی بیوی کی تعریف کرو اگر، اور اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہتا، میں کوئی آپ سے بہتر نہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے حکم ہے تعریف کرو، اپریشیٹ، اپروول دو، انکرج کرو۔ غزل کی کتاب اگر آپ پڑھیں، غزل کی کتاب چوتھا باب 1 سے 7 آئے، آئے شوہر کوئی تعریفیں کر رہا ہے، تیری آنکھیں، تیرے بال، تیرے ناخن، پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں کر رہا ہے، تعریفیں، اور پھر حوصلہ افزائی۔ کہتا ہے تو سرب مہر چشمہ مقفل باغیچہ ہے، nobody can touch to you۔ کتنی تعریف ہے۔ تو آج ہم جو اپنے آپ کو روحانی لوگ کہتے ہیں ہم نجات مل گئی ہے،
پتہ نہیں کیا کچھ مل گیا ہے. How we praise our wives, how we encourage them, how we approve them, how we uplift them. اور سلیمان کی کتاب امثال آخری باب آخری آیت میں لکھا ہے مجلس میں اس کے کاموں کے سبب سے اس کی تعریف کرو. کہاں تعریف کرو؟ ہاں جی اور یدی تعریف کر دیئے تو پھر اسی تے کٹ گئے نا. کرنی نہیں منہ پٹی لاچی کرنی کڈا سونا جوڑا کپڑا اور تیاروں کے سامنے ہے کوڑا ہی نہیں. یہ نہ بھی نہیں کہنا کہ اچھی لگ رہی ہے منہ پاج جانا. پریز انکریجمنٹ. کسی دانا نے کہا ہے کہ خدا نے ہر انسان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے ایک ٹوکری باندھ کے بھیجتا ہے اور اس میں صرف حوصلہ افزائی ڈالی جا سکتی ہے. اور اگر اس ٹوکری میں حوصلہ افزائی دوسروں نے نہیں ڈالی تو آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی. لیکن اگر اس ٹوکری کو بھر دیا جائے حوصلہ افزائی سے، انکریجمنٹ سے، اپروول سے، تو آدمی کی زندگی ڈبل ہو جاتی. تو کتنا اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں. ذمہ داری ہے. پھر ذمہ داری یہ بھی ہے اپنی بیوی کی پرورش کریں. آپ ہی نہ کھائی جایا کرو، بیوی کا بھی خیال کریں، پرورش کریں. یہ آپ کا بدن ہے. مسیح نے کہا بائبل میں تم ایک جسم ہے. اپنے خیال نہ کرو، اپنی بیوی کی پرورش کرو. کبھی آپ میرے گھر میں ہو اسکاٹ لینڈ میں، آپ دیکھیں 1:30 ہوتے ہیں دوپہر کو، پلیٹ کے اندر سیب چھیل کے پیس کر کے لائن میں رکھ کے دودھ کا کپ پلیٹ میں رکھ کے میں اپنی بیوی کو پیش کرتا ہوں. 1:30. اور میرا بیٹا اس کی بیوی وہ دیکھتے ہیں بڑے غور سے کہ ابو کیا کر رہے ہیں. اور یہ ایک دن کا کام نہیں، ایوری ڈے پرورش کرتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے. اور اکثر آپ مجھے جب بھی کوئی خوبصورت عورت ہے کہتا ہے ایلس تیری طرح عورت وہ بھی خوبصورت ہے. تو تے میرے علاوہ کوئی دنیا چ لگتا ہی نہیں، تو میرے علاوہ تو سونا کوئی لگتا ہی نہیں. تو میں کہا مطلب میرا پیچھے ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یو آر گریٹ. 52 ایئرس تو میری حوصلہ افزائی کر رہی ہے، میری مدد کر رہی ہے منسٹری میں، فیملی میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں. always behind me to encourage me. تو تیری نہ کرو تو کس کی کرو. پھر لکھا ہے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے بڑی پاکیزگی سے اپنے ظرف کو حاصل کرے. جب اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول ریلیشن آپ رکھتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ، غیر قوموں کے لوگوں کی طرح شہوت کے جوش سے نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ ہم دونوں زندگی کے مالک ہیں، شکر گزاری سے، دعاؤں سے آپ اس گاڈز ٹروتھ جو سیکس لائف ہے اس کو انجوائے کریں، اس کو حاصل کریں. یہ قیمتی چیز ہے. اس سے انسانیت بڑھتی ہے، اس سے خدا کا جلال بڑھتا ہے. سیکس از دی گاڈز ٹروتھ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو چھپا کے رکھا جائے. اس سے نسل انسانی بڑھ رہی ہے اور اس کو پاکیزگی کے ساتھ اس ظرف کو حاصل کرنا ہے. حرام کاروں، زنا کاروں کی خدا عدالت کرے گا. بستر بے داغ رہے، اس کا مطلب ہے کہ سیکس کو ہولی رکھو، پراپر یوز کرو، کورنٹ کے نیچے سیکسول لائف گزارو، عزت کے ساتھ ظرف کو حاصل کرو. لیکن اگر حرام کاری اور زنا کاری کے طور پر
اس سلسلے کو کیا God will judge the fornicators and adulterers, whoremongers. شوہر کے لیے چند ایک مشورے ہیں اگر ٹائم ہو تو. ہاں روٹی بھی کھانی ہے باج کے 2-4 منٹ اوپر بھی ہو. مشورہ جات few directions for the husbands. اگر آپ کو پسند آئے تو پہلا مشورہ شوہر یاد رکھے، خاص کر یورپ میں رہنے والے. بات تو تھوڑی بہت ہی کو غلط حرکت کرے، پاکستان میں تو 20 لوگ ٹوکنے والے ہوتے ہیں. یہاں ٹوکنے والے نہیں، یہاں انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہر کوئی فری ہے، ٹھیک ہے سب ایک جیسا ہی ہے، بات ٹھیک ہے. نو 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 نو. پہلا مشورہ اپنی بیوی پر ناز کرے اور بول کر محبت کا اظہار کرے. Are you listening? Are you with me? Yes. ایک کی یہ میرے نال پادری صاحب اپنی بیوی پر ناز کریں اور بول کر منہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں. How much you love your wife. Tell her she is waiting. نمبر 2 دوسرا مشورہ، اگر محبت کرتے ہو تو آپ کے لیے مشورہ ہے اس محبت کے اظہار کے طور پر کوئی اسپیشل چیز کبھی اس کو پیش کیا کرے. ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੇਬ ਹੀ ਹੋਏ, ہے ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੇਬ ਹੀ ਹੋਏ. کوئی ایوی چیز ہے کہتے پاوے دھوتے سے بھی ہے وہ تو ہائیسٹ چیز ہے. میں تو کہتا محبت دے نال تسی پکوڑے ہی پیش کر دو. سیب دی گل پکوڑا ہی لے کے پیش کر دیو، خوش ہو جائے گا. اج میرے بندے نے پکوڑے لے کے دیتے، وہ 20 بندے نے دسے 20 لوگ. شی فیلز اس کو ضرورت ہے محبت کی. وہ سارے جہان کو چھوڑ کر ایک شخص کے ساتھ اس نے عہد کر لیا اس زمین پر. وہ شخص بھی اگر محبت کا اظہار بول کر نہ کرے، ناز کر کے نہ دکھائے اور کوئی چیز ہی پیش نہ کرے تو عورت کیا سمجھے گی. ایک اور مشورہ ہے اگر آپ مانیں، شادی کی سالگرہ ضرور منائیں. ان کا پیا پڑیا یہ نہ منائیں، کام بڑا خراب. پھر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں قبول نہیں کی گئی، میرے لیے اس آدمی کے اندر شکر گزاری ہو. بعض شوہر ایسے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ڈھیلا کرتے جیب کی سالگرہ پر بھی. نو میرا مشورہ ہے شادی کی سالگرہ ضرور منائیں. جب ہماری پاکستان کی بات کرتا ہوں شادی پوری فیملی کو ہم ہوٹل لے کے جاتے تھے اور بچے پہلے کہنا شروع کر ابو جی آ گئی ہے فلانے ہوٹل. ٹھیک ہے جی ہوتے چلا انجوائے. بچوں کو سبق دیں، لیسن دیں، مثال دیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم خوش ہیں، ہم خدا کے شکر گزار ہیں. بچوں کو ہوٹل میں ساتھ بٹھائیں، اگر نہیں تو گھر میں ہی اچھا والا کیک منگائیں اور سارے کھائیں، کھانا پکائیں. پھر ایک اور مشورہ، دوسروں کے سامنے اس کی تحقیر و تذلیل نہ کریں. کبھی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے اب اپنی بیوی کو نیچا دکھائیں اپنی کسی بات سے. تحقیر نہ کریں، ذلیل نہ کریں. اور میں ایسا ہوتا دیکھتا ہوں، اور خاص سب کنٹیننٹ کے جو شوہر ہیں انڈین پاکستانی، یہ ان کی اندر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آ جاتا ہے کہ میں بڑی شاہ ہوں اور وہ عورت کو نیچا دکھا دیتے ہیں. نو. پھر ایک اور بات ہے،
جو کچھ آپ کی بیوی آپ کے لیے کر رہی ہے اس کے کاموں اور چیزوں کی تعریف کیا کریں. مطلب کھانا ہی پکا کے اس نے بڑا اچھا رکھا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ تعریف کریں. وہ بلے 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 بلے. کوئی مزہ آیا، کوئی لطف آیا تو پھر وہ اور اچھا پکائے گی. اگر آپ نے تعریف نہ کی تو وہ بے دل ہو جائے گی. پھر انہیں ہانڈی سے نمک نہیں پانا کرتا غصے سے. اس کے کاموں کی تعریف کریں